باب ما جاء في الوضوء من الموت اور موطا، طا پہ کسرہ اور فتح دونوں ظرف ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ راستے میں گندگی نجاست کی جگہوں سے گزرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، وہ گندگی اگر خشک ہے تو پیر میں لگی یا کپڑے میں لگی تو آگے چل کے وہ جھڑ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو جھاڑ دے۔ لیکن اگر تر ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر چلتے چلتے دھول لگی، گرد لگا، یہاں تک کہ خشک ہو کر کے پھر وہ جھڑ گیا تو بعد والی جگہوں نے اسے صاف کر دیا، تو ازالے عین ہو گیا ہو تو پھر دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ حرج کی بنا پر جیسے نال وغیرہ میں لگ جاتی ہے پھر رگڑ دیا، صاف ہو گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نجاست کی جگہ پر چلنے سے اسے دھونا ہی پڑے۔ وضو کا ایک معنی وضو لغوی کہ دھونا ہی پڑے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی جگہوں سے جہاں جگہیں خالی ہیں بچ بچا کر کے چلا گیا، کہیں لگا ہی نہیں کچھ۔ حدثنا قتیبہ حدثنا مالک بن انس عن محمد بن عمارہ عن محمد بن ابراہیم عن ام ولد، عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی جن کا نام حمیدہ تھا۔ کہتی ہے میں نے ام سلمہ سے عرض کیا کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ میرا دامن بہت لمبا رہتا ہے اور میں گندی جگہوں سے ہو کے گزرتی ہوں، راستے میں گندگی بہت رہتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملکوں میں بہت ساری جگہوں پہ راستے میں لوگ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پھر وہ گندگی رہتی ہے راستے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطہرہ ما بعدہ، اس کے بعد کا جو راستہ آئے گا وہ اسے صاف کر دے گا، اس طریقے پہ کہ چلنے سے وہ خشک ہے تو جھڑ جاتی ہے، اور تر ہے تو بعد میں دھول گرد و غبار لگنے سے وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے جھڑ جاتا ہے۔ ہاں، اگر نہیں صاف ہوا ہے تو دھونا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کی روایت مالک بن انس عن محمد بن عمارہ عن محمد بن ابراہیم عن ام ولد لہود بن عبد الرحمن بن عوف یوں ہے عن ام سلمہ، لیکن ترمذی فرماتے یہ وہم ہو گیا ہے، وہ ام ولد تھیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ہی، نہ کہ ان کی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انہیں ہبہ کر دیا ہو بعد میں، تو دونوں کی طرف نسبت ہو گئی، یہی صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ حنفی کے جد اعلیٰ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے، ولا نتوضا من الموت من الموت، اور ہم من سببیہ گندی جگہوں پر روندنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، من الموتہ اے من وطئ الموضع النجس، اس کے سبب ہم وضو نہیں بناتے تھے، نہیں وضو کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر گندگی لگی ہو تو اس کو دھوتے نہیں تھے، اس کا معاملہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ بہت سے علماء کا یہی قول ہے، ان حضرات نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گندی جگہ سے روندتا ہوا جائے تو جوتے میں یا قدم میں یا کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے تو تر ہے تو دھونا ضروری ہے، خشک ہے تو اس کو جھاڑنا ضروری ہے، لیکن کچھ نہیں لگا ہے تو واجب نہیں ہے غسل قدم۔ خشک سے اگے گئے، خشک پر پیر رکھا مگر کچھ اس کا اثر نہیں آیا پیر پہ،
الا ان یکون رطبا، ہاں اگر تر ہے اور وہ پیشاب کی شکل میں ہے، تر ہے اور خشک ہو گیا تو بھی غیر مرئی ہے، یا مرئی ہے جرم دار ہے اور تر ہے، فیغسل ما اصابہ، تو جو لگی ہے نجاست اس کو دھویا جائے، دھونا ضروری ہے، اور بہت کم ہے تو اتنا معاف ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔